من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى بات کہو بھلی بات کہو اور درگزر کرو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے تکلیف ہو، اذیت ہو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بہت تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقہ کو برباد مت کرو، باطل مت کرو، احسان کے ذریعے سے اور تکلیف کے ذریعے سے۔ جیسے کہ کوئی آدمی اپنے مال کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور آخرت پر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چٹان پر کوئی مٹی کے اس ڈھیر پر کوئی سبزہ اگا ہو، پھر بارش ہوئی ہو اور اس کو بہا لے گیا ہو اور کچھ بھی نہ چھوڑا ہو۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، اور اللہ تعالی منکر کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مزید احسان فرمایا، اپنے سب سے بابرکت کلام قرآن مجید کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر سننے سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں صدقات سے متعلق، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے متعلق کچھ باتیں سامنے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے اجر اور ثواب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے اور اس سے اللہ 70 دانے پیدا کر دیتا ہے۔
اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی 1 کے 70 اور 700 گنا اس کی اخلاق کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بڑھا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اسی سے متعلق چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے اور صدقے کی اہمیت پر روشنی ڈالا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ صدقہ کر کے کسی پر احسان مت جتا، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہے، لہذا اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات یا کسی کو کوئی مالی مدد یا کسی طرح سے بھی کوئی کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا کام کرتا ہے اور پھر موقع دیکھ کر کے اس پر احسان جتا دیتا ہے یا کوئی تکلیف اس کو پہنچاتا ہے زبان سے یا عمل سے کسی طرح، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صدقہ اچھا نہیں ہوا۔ اور اگر تم نے احسان نہیں جتایا بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر دیا، اگرچہ اس کی طرف سے تکلیف ہوئی ہو آپ کو، لیکن پھر بھی آپ نے کوئی احسان نہیں جتایا اور یہ سمجھا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہم اس کے لیے بہت اجر دیں گے۔ ان میں اجر میں سب سے بڑی چیز صدقے کے فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے قیامت کی ہولناکی اور میدان محشر کی ہولناکی ڈر اس کے دل سے نکال دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں سکون عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی احسان جتا دیتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کے صدقات برباد ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں، اس پر اس کو کوئی اجر و ثواب پھر نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ صدقات، خیرات اور اچھے کاموں کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے برتاؤ اور معاملات کے ذریعے سے نیکیاں خوب کمائے ہوں گے دنیا میں، اور وہ یاد رکھے ہوں گے کہ ہم تو بہت کمایا ہے اور میرے پاس نیکیاں بہت ہیں، لیکن کل میدان محشر میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ اللہ سے کہے گا بھی کہ میں تو فلاں کام کیا تھا، صدقہ، زکوٰۃ، دنیا بھر کے بہت ساری نیکیاں کیا تھا، وہ کہاں چلے گئی ساری نیکیاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا کہ تم نے احسان کیا تھا، تو اس کو سنایا تھا، کبھی طنز کیا تھا، کبھی تکلیف پہنچایا تھا، تو احسان جو تم نے کر دیا وہیں ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یوں کہیے جیسے بڑے کہتے ہیں نیکی کرو اور دریا میں ڈالو، ایسا اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا بہت اچھا بدلہ ملے گا، اور نیکی کر کے احسان اور بدلے کے چکر میں پڑیں گے تو پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقات کی بہت ساری شکلیں، صرف مال ہی صدقہ نہیں کہ ایک آدمی مال دے یہ صدقہ، بلکہ صدقے کی بہت ساری کیفیت ہے، بہت سارے اس کے شکلیں ہیں۔ ان میں سے اچھی بات کرنا بھی یہ صدقہ ہے، کسی کو معاف کر دینا بھی یہ صدقہ ہے۔ اللہ نے کیسے نیکی کا راستہ سب کے لیے رکھا۔ ایک مالدار ہے، مال ہے اس کے پاس میں، وہ مال کے ذریعے سے صدقات کی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ فرمائے زبان سے صدقے کی نیکی حاصل کرو، زبان اچھی بات کر کے نیکی حاصل کر لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی نے تم کو تکلیف دیا، درگزر کر دو، غصہ آیا ہے معاف کر دو۔ چلیے کسی باہر والے کو نہیں تو گھر میں تو غصہ ہوتا ہے، شوہر بیوی پر کبھی غصہ ہو جاتا ہے، بیوی شوہر سے کبھی غصہ اور ناراض ہوتی ہے، ماں باپ سے کبھی غصے، باپ سے کبھی غصہ، گھر کے حالات میں بھی یہ کام ہوتے ہیں۔ درگزر کر دیجئے، اچھی بات کہہ دیجئے، بھلی بات کہہ دیجئے، نیکی کے بات کہہ دیجئے، یہ بھی صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، ایک یہ بھی نیکیوں میں ایک نیکی ہے۔ آدمی صرف یہ نہ سمجھے کہ نہیں مال دیں گے تبھی صدقہ ہوگا، بلکہ اللہ نے غریبوں کے لیے، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ایسے بھی نیکیوں کا راستہ رکھ دیا ہے۔ آدمی اگر کمانا چاہے، اپنے آخرت میں نیکیوں کو جمع کرنا چاہے تو یہ ہے۔ لہذا اچھی بات، قول معروف، بھلی بات، نیکی کی بات،
نرمی کی گفتگو، لوگوں کے سکون کی بات، یہ بھی کہنا کیا ہے؟ ایک صدقہ ہے اور ایک نیکی ہے۔ ایک آدمی بہت دکھی ہے، ایک آدمی بہت غمزدہ ہے، اس کو کسی نے سہارا دے دیا، اس کو ذرا تسلی دے دیا، اس کو کسی طرح سے جا کر کے حوصلہ افزائی کے کلمات کہہ دیے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو اس کو بہت نیکیاں ملتی ہے، قدم قدم پر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کو ثواب ملتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں بعض روایتوں کے اعتبار سے کہ اس کو عمرے کی نیکیاں ملتی ہے، لہذا وہ جا کر کے کسی مریض کی بیماری دور نہیں کر سکتا، وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس کو صحت دے دے، اس کو شفا دے دے، بلکہ یہ کام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا کام کیا ہے کہ وہ گیا، اس کے پاس میں بیٹھا، اس کو دو بات تسلی کی کہہ دیا، اس کو حوصلہ بڑھا دیا۔ یہ باتیں اللہ نے اتنی نیکی کا بنایا کہ اس کے گناہ کو اللہ اس کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اچھی بات کہنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ قول معروف، ہمیشہ نرم گفتگو کیجیے، ہمیشہ بھلی بات کیجیے، چیخ و پکار مت کیجیے، ہمیشہ لوگوں کو سکون دینے والی بات کہا کیجیے، ہمیشہ اپنی زبان سے میٹھی اور موتیوں جیسی بات نکالنے کی کوشش کیجیے تاکہ میری بات سے کسی کی نیند خراب نہ ہو، میری بات سے کسی کی رات بے قراری سے نہ گزرے، میری کسی حرکت اور میری کسی زبانی اذیت اور تکلیف سے کوئی بے قراری کے ساتھ میں زندگی نہ گزارے، سکون دیجیے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے زبان سے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ السلام علیکم کہتے ہیں، یہ بھی ایک زبان کے کلمات ہیں، اس پر کتنی نیکیاں ملتی ہے، کتنی سلامتی کی دعائیں اس پر ملتی ہے، رحمت کے اس پر فیصلے اترتے ہیں۔ تو زبان سے نیکی کمانے کے لیے اللہ نے بھلی بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ آج عام طور سے لوگوں کی زبانیں بڑی کڑوا ہے، عام طور پر زبانوں میں بڑی سختی ہے، عام طور پر میں نکلنے والی زبان سے باتیں بڑی تلخ ہے، اذیت ناک ہے، دلوں کو خراب کرنے والی، ٹھیس پہنچانے والی، دکھ دینے والی ہے۔ ماں باپ تک لوگ نہیں چھوڑ رہے، بھائی بہنوں تک نہیں چھوڑ رہے، بیوی تک کے نہیں چھوڑ رہے، شوہر تک کے لوگ نہیں چھوڑ رہے، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اس زبان سے بولی ہوئی بات کی پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ یہ سمجھتے میری زبان میں جو چاہوں بولوں، کون کیا پکڑنے والا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان پر جنت کی ضمانتیں بھی دے رکھی ہے۔ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں جنت میں جانے کے کچھ اعمال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے تاکہ میں وہ عمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دے دوں۔ نوجوان بڑا خوش ہوا کہ آپ فرمائیے رسول اللہ دو بات کیا، پوری جان آپ کے لیے حاضر ہے، پوری جان پوری زندگی آپ کے لیے حاضر ہے، دو بات کیا، آپ جو کہیں گے سب باتیں آپ پر قربان آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر کے باہر نکال کر کے دکھائیں اور یہ فرمائیں اس زبان کی ضمانت دے دو کہ اس سے کوئی غلط بات نہیں کہو گے، کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، کسی کو اس زبان سے اذیت نہیں پہنچاؤ گے، کسی کے لیے دکھ کا ذریعہ نہیں تم بنو گے، اس سے شرک کے کلمات نہیں کہو گے۔ ان ساری خرابیوں کے سلسلے میں بچنے کے سلسلے میں زبان کے بارے میں مجھ سے ایک حد کر لو، ضمانت دے دو کہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ دوسری چیز شرمگاہ کی ضمانت دے دو، حلال کے علاوہ حرام میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ محمد تجھے ضمانت دیتا ہے کہ میدان محشر میں تیرے ہاتھ پکڑ کر کے تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ آج پوری دنیا کے لیے دو چیزیں فتنے کی چیز بنی ہوئی، زبان اور بدکاری، زناکاری، یہ دو چیزیں پوری دنیا اس طرح سے اس کے پیچھے جھوٹ بولنے کی اس قدر عادی، غیبتوں کرنے کا اس قدر بالکل پیشہ، اپنے محفلوں کو اس سے بالکل کبھی خالی نہیں ہونے دیتے ہیں۔
جبکہ یہ بہت سخت گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ اس لیے اپنی زبان کی نیکیاں بنائیے، اپنی زبان سے نیکیاں بنائیے۔ قول معروف، دوسری بات اللہ نے فرمایا ومغفرۃ، اور درگزر کر دو، معاف کر دو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی مت کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سینہ مت تانو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد کا ذریعہ مت بنو، بلکہ درگزر کی کیفیت پیدا کرو۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے درگزر سے کام لیجئے، اس میں بڑی نیکیاں ہیں۔ اس صدقہ سے بہتر یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی صدقہ پہاڑ جیسے مقدار میں کرتا ہے لیکن احسان تکلیف اس کے پیچھے رکھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی زبان کی اس صدقے سے یہ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیشہ شریف بنیے، اچھا بنیے، اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے گی، اللہ کی نظر میں مقبول بن جائے گی۔ قسم خدا کی یہی کام آئے گا مرنے کے بعد، اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ ہزاروں نہیں کئی ہزار دوست بنا لیجئے، اس دنیا کو جتنا چاہیں اپنی تدبیروں سے چالاکیوں سے سوار لیجئے، لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر آخرت بڑا مشکل ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اللہ کو منا لیجئے، اللہ ان نیکیوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا ذریعہ مت بنیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی میری نظر میں بہت ہی محبوب ہے اور میں بہت پسند کرتا ہوں کہ جس آدمی کے سلسلے میں لوگ انتظار میں رہتے ہو کہ وہ کون سی اچھی بات کہے گا جس سے ہماری آخرت اور دنیا بہتر بن جائے گی، اور وہ آدمی میری نظر میں سب سے زیادہ بدترین ہے جس کے آنے اور دیکھنے سے لوگ ڈرتے ہو کہ پتہ نہیں وہ آئے گا تو کیا کر جائے گا، وہ آئے گا تو کیا کہے گا، وہ آئے گا تو کون فساد کر دے گا، وہ آئے گا تو کس سے جھگڑے کرا دے گا، وہ آئے گا تو کیا عزت آبرو کو کھیل کھیل جائے گا۔ یہ آدمی اللہ کی نظر میں بھی بدترین اور رسول اللہ کی نظر میں بھی بدترین ہے۔ فرشتوں کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اس لیے زندہ جب تک کے رہیے اچھے بن کر کے رہیے، جب دنیا سے جائیے تو ایسا جائیے کہ دیکھنے والا کہہ دے کیا خوبصورت جنازہ جا رہا ہے، جس کے جنازے پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں فرشتے اتار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ اپنی زبان سے آدمی اچھا بنتا ہے، اپنی زبان سے اندر کی اخلاق کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو پہچاننا ہے یہ اندر سے کتنا اچھا ہے تو اس کو ذرا بولنے دیجیے، تھوڑی دیر پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر میں کیا کیا گندگیاں ہیں اور کیا کیا اچھائیاں ہیں۔ اسی زبان سے، یہ زبان انسان کے لیے خوبصورتی بھی ہے اور اس سے بدصورتی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے صدقے کے ساتھ میں زبان کو لایا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، ہم مال کے محتاج نہیں ہیں، تمہارے پاس دولت صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم اس کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے، بہت بردبار ہے، تحمل ہے، تیرے مال کی ضرورت نہیں، بس میرے لیے تم اتنا کرو کہ میرے بندوں کے ساتھ تم کبھی اذیت اور تکلیف دینے والا مت بنو۔ اسی لیے زبان اچھی، خصوصاً ماں باپ کے ساتھ میں اپنی زبان کو بہت کنٹرول رکھنا چاہیے، بہت کنٹرول رکھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کی عبادت کے بعد زبان کے سلسلے میں اللہ نے پابندی لگائی اور فرمایا اگر تم اولاد ہو تو اف لکم ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کے ساتھ اف بھی نہیں کہنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زبان سے بڑی تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ میں زبان نہیں کھولنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ لیکن آج کے دور میں یہ چند کتابوں کے پڑھ لکھ لینے سے کیا کہتے ہیں، تجھے کیا معلوم میری ماں، تجھے کیا پتہ دنیا کے بارے میں میری ماں، تجھے کیا پتہ میرے باپ، معلوم تو ہم کو ہے، ہم پڑھے لکھے، تو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جس اولاد کی، جس بیٹے اور بیٹی کی زبان سے ایسے کلمات نکلیں وہ اللہ کی نظر سے گر گیا، کتنا پڑھ لے ترقی اس سے کبھی نصیب نہیں ہوگی، سکون نہیں ملے گا۔
اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، زبان نہیں لڑانا چاہیے، چیخ و پکار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمایا ہے، اس لیے اپنی زبان کو بہت حفاظت فرمایا۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے کو احسان اور تکلیف سے باطل مت کرو۔ کالذی، اس شخص کی ایسی مثال اللہ دیا کہ اگر کوئی آدمی صدقہ زکوٰۃ خیرات خوب کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، پھر وہ کسی کو احسان جتاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر ہے، اس پر گرد و غبار مٹی جم گئے ہو، اور جمنے کے بعد میں اس میں ایک کیا ہے، ایک گھاس، دو چار گھاس ہریالی اگ گئے ہو، اس میں دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہو، لیکن ایک بارش کا جھونکا آیا، ہوا تیز چلی، کیا ہوگا؟ وہ مٹی بہہ جائے گی، وہ ہریالی بھی بہہ جائے گی، اور وہ ہریالی بھی ختم، گھاس پودے سب ختم، اس کے ساتھ ساتھ سب بہہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرمائے اسی طرح صدقہ کیا، ہریالی نیکی کی آئی، تیرے لیے کچھ بنا، لیکن تو نے احسان کیا، احسان نے سب بہا کر کے لے کر کے چلا گیا۔ تو ہمیشہ آدمی کو اپنے صدقات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ آیت کریمہ ایک موقع پر خاص کر بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کتنے بڑے اونچے درجے کے صحابی، رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام ہے، جنتی ہیں، نبی کے خلیفہ ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں، بڑا مقام، اونچا درجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک غلام تھا، جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت منافقین نے لگایا، تو یہ غلام ان لوگوں میں ذرا سا آگے پیچھے شریک ہو گیا تھا، ہاں ہوں میں لگ گیا تھا۔ جو بعد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ غلام بھی شر پھیلانے میں منافقین کے ساتھ ہاں ہوں میں لگا ہوا تھا، بس اتنا کام کیا تھا، وہ مکمل تو ساتھ نہیں ہوا تھا، لیکن صحیح جواب نہیں دیتا تھا، اور کوئی ہاں ہوں، جیسے ایک آدمی ہوتا ہے نا، وہ بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے، نہ سامنے آتا ہے نہ ظاہر ہوتا ہے، بلکہ دونوں کو بیچ میں لڑا دیتا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت اس نے اختیار کی تھی۔ جب معلوم ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، تو کہنے لگا کہ اس غلام کو جو کچھ بھی میں دیتا لیتا ہوں اب سب بند کر دیتا ہوں، میں کچھ نہیں دوں گا اب۔ یہ اتنا سوچنا تھا، اللہ کی طرف سے پکڑ، اور فرمایا اللہ نے آیت کریمہ میں کہ اپنے صدقے کو باطل مت کرو۔ ہم کتنے ایسے شرابی کبابی گنہگاروں کو کھلاتے رہتے ہیں، تمہارے سلسلے میں اگر ذرا سے کوئی ہاں ہوں کر دیا تو اتنی جلدی اس سے بدلہ لے لیا۔ یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اگر اللہ بھی بدلہ لینے لگے تو ملے گی روزی، ملے گی زندگی، ملے گی رات کی سکون، ملے گی دن کی روشنی، نہیں ملے گی۔ اللہ بدلہ جلدی نہیں لیتا ہے، اسی لیے آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً اس کے سب کچھ جاری کر دیے، کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ میرے بھائی بزرگوں، ہم لوگ کبھی کبھی یہی بدلہ لیتے ہیں، دے رہا تھا نا اب یہ آدمی میرا نہیں ہوا، دے رہا تھا نا اپنے رشتہ دار کو، اب یہ ذرا یہ ہو گیا، اب اس کا سب کچھ بند، یہاں تک کہ بیٹی کا بند، بہن کا بند، بھائی کا بند، رشتہ داری بند، یہ سب نہیں کرنا، اپنی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ شخص کی ایسی مثال ہے جیسے پانی اور طوفان آئے اور ہریالیوں کو بہا کر کے لے جائے، اسی طرح احسان اور تکلیف دینا یہ صدقے اور نیکیوں کو بہا لے جاتی ہے۔ دوسرے ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جس طرح سے ایک آدمی صدقہ خیرات صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نیکی کے لیے کرتا ہے، اور اس کا دل اس پر مطمئن ہے تو اللہ اس کو بڑھا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ ارادہ نہیں رکھتا ہے تو پھر اللہ اس کے صدقے کو باطل کر دیتا ہے۔ تیسری ایک اور مثال اللہ نے دیا
کہ ایک آدمی ہے جس کے ایک باغ ہے بہت اچھا، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، ایک باغ ہے، باغ بہت ہرا بھرا پھلا ہے، خوب ہے، اب امید ہے کہ میرا باغ تیار ہو گیا، میرے باغ میں پھل خوب آ گئے ہیں، اب میں کچھ دنوں کے بعد اس کو توڑوں گا، روزی رزق کی بڑی وسعت ہوگی، اب خوشیاں ہوگی گھر میں، سب کچھ ہوگا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اللہ مثال دے رہا ہے، کتنی خوشی ہوگی ایک باپ کو، ایک باغ کے مالک کو، بچے بھی کھائیں گے، سب ہوں گے، اور اب باغ کا پھل خوب اچھا آیا ہوا ہے، لیکن اچانک طوفان آیا، بارش آئی اور سارے پھل فروٹ باغ کو تباہ کر دیا۔ کتنا غم ہوگا اس آدمی کو، جس کی اولاد بھی ہو، بیوی بچے ہو، اور یہی اس کا روزی کا ذریعہ ہو، تو کتنا اس کو پریشانی ہوگی، غم ہوگا کہ رے تیار، جس کو کہتے ہیں نا لقمہ منہ تک آیا لیکن اندر نہیں لے جا سکا، کہتے ہیں نا کمایا، محنت خوب کیا، حضرت خوب محنت کرتے ہیں، لقمہ ہاتھ میں آ جاتا ہے لیکن کھا نہیں پاتا ہوں، برکتیں سب چلی جاتی ہے، محنت خوب کر کے کما کر کے لاتا ہوں لیکن ہاتھ میں نہیں آتا ہے، پہلے کہیں نکل جاتا ہے۔ کبھی غور کیجئے کیوں نکل جاتا ہے، کیوں نہیں یہ لقمہ ملتا ہے، اس کے پیچھے کیا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، اللہ دے رہا ہے، کچھ ہمارے گناہ ہیں جو آنے نہیں دیتا ہے، کچھ ہمارے گناہ ہیں جو منہ تک پہنچنے نہیں دیتا ہے، کچھ ہمارے اللہ کی ناراضگی کے اعمال ہیں جو ہمارے ہاتھ میں وہ روزی رزق کی برکتیں نہیں آنے دیتا ہے۔ تو اس آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی، ہاہکار ہوگا کہ اللہ یہ سب کچھ آنے، اور کل ہم اس باغ کو توڑتے لیکن توڑنے سے پہلے کیا ہو گیا، ہلاک برباد ہو گیا، بہت افسوس ہوگا۔ بس اسی طرح ایک آدمی صدقہ کیا، ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک آدمی خوب کیا، امید ہوئی کہ آخرت میں ہم کو بہت اجر ملے گا، لیکن اس سے پہلے احسان جتا دیا، اس سے پہلے شہرت حاصل کر لیا، اس سے پہلے لوگوں کو دکھا کر کے اپنی تعریفیں کرا لیا، لوگوں کو کچھ نہ کچھ کہہ کر کے اس کو برا بھلا کہہ دیا، دیا تھا نہ کل، دیتا تھا تو ایسا ہے ویسا ہے فلاں۔ لہذا اس شخص کے بھی حال ایسا ہی ہوگا جیسے نیکیاں بالکل قریب لیکن اس کا فائدہ اس کو آخرت میں نہیں مل سکے گا، کل قیامت کے دن اس کو افسوس کرنا پڑے گا، افسوس کر۔ اسی لیے جس طرح سے میرے بھائیوں بزرگوں دنیا کی دولت کی حفاظت کرتے ہیں نا، یا نہیں کرتے ہیں، اس کو بچا لو، آگے کی زندگی میں کام آئے گا، اس کو سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالو، اس میں فلاں میں رکھو، اس کو اتنے دن کے لیے بینک میں فکس کر دو، اتنے دنوں کے لیے اس کو چھوڑ دو، یہ پلاٹ لے کر کے رکھ دو تاکہ مستقبل میں بال بچوں کو کام آئے گا۔ ہم دنیا کی چیزوں کی حفاظت کے لیے کتنی تدبیر کرتے ہیں، اسی لیے نیکی کیجئے تو اس کی حفاظت بھی کیجئے، حفاظت بھی کیجئے۔ نیکیاں ختم ہوتی ہے، نیکی آدمی خود کماتا ہے اور کبھی کبھی نیکی خود ختم بھی کر دیتا ہے، خود کمایا، محنت کیا لیکن خود ختم کر دیا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی بہت کچھ نیکی لے کر کے آئے گا، اللہ فرمائے گا کچھ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں بہت کچھ کیا ہوں، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے صدقات، اتنے خیرات، اتنے حج، اتنے عمرے، اتنے فلاں فلاں، سب ہے میرے، دیکھیے میرے نام اعمال کو، فرشتے سے پوچھئے، سب ہیں، اور خوب کیا ہوں، اور ظاہر خوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ہے تمہاری نیکی، لیکن اسی موقع پر کچھ لوگ آئیں گے، پروردگار یہ میرا فلاں ہے، اس نے مجھے تکلیف پہنچایا، وہاں بدلہ نہیں لے سکا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، یہ مجھے برسر عام ذلیل کیا تھا، میں سہ کر کے صبر کر لیا، بدلہ دلائیے آج، یہ غیبت کر کے مجھے رسوا کیا تھا، یہ لے کر کے دیا نہیں تھا، یہ فلاں فلاں فلاں، سینکڑوں لوگ آ جائیں گے، بہنیں آ جائیں گی، وراثت دیا نہیں تھا، آج ہے نا لوگ روک رکھے ہیں، روک رکھتے ہیں، بہنیں کھڑی ہو جائے گی، بیویاں کھڑی ہو جائے گی، دین مہر ادا نہیں کیا تھا، آج یہ بھی ہو رہا ہے، دین مہر ادا لوگ نہیں کرتے ہیں، وراثت کے مال صحیح ڈھنگ سے تقسیم نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ سب نارملی چیز ہے، کر دیا ختم قصہ، لیکن کل میدان محشر میں جب اللہ کی طرف سے یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو وہاں مال نہیں ہوگا تو کیا دیں گے؟ اللہ فرمائے کہ نماز دے دو، حج دے دو، عمرہ دے دو، یہ نیکی دے دو،
اس کے اعمال میں کچھ نہیں بچیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی میں جس کا جو حق ہے حق ادا کر اپنی نیکی کی حفاظت کر لینی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ خرچ کرنے کے دو شکلیں ہیں، ایک آدمی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس سے مال آتا ہے، پھر اس مال سے وہ نیکی کماتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس میں بندے کی محنت ہوتی ہے، صرف بندے کی محنت پوری ہوتی ہے۔ ایک ہے خرچ کرنے کا زمینی پیداوار کی چیزیں، مثلا ایک آدمی کا باغ ہے، ایک آدمی کسان کھیتی کرتا ہے، گیہوں اگاتا ہے، چاول اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، اس کا وہ پیشہ ہے، اس کا وہ کام کرتا ہے، یہ بھی ایک مال ہے۔ شریعت میں دونوں میں اللہ کا حصہ رکھا گیا ہے۔ جو تجارت سے فائدہ آ جائے، جو ملازمت سے فائدہ آ جائے، جو نوکری سے فائدہ آ جائے، جس چیز سے بھی مال بن جائے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے اور اس کی ایک مقدار متعین کر دیا گیا ہے۔ زمین کے پیداوار سے جو فائدہ ہو جائے، اس میں بھی اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حق دیا ہے، جس کو عشر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی ایک حصہ، عشر 20واں حصہ، کیا کرو 10واں حصہ، اس کی ایک کنڈیشن ہے کہ اگر خود آدمی اپنی محنت سے پانی ڈالتا ہے تو کم خرچ کرنا، اور اگر بارش سے اس کا کھیتی تیار ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، اس میں ذرا زیادہ خرچ کرنا۔ اس لیے اپنی محنت سے یہ کنویں سے پانی نکالا، نل سے پانی نکالا، کہیں سے لا کر کے کھیت میں ڈالا، اس کی محنت بندے کی زیادہ ہے، تو اللہ فرمایا پھر تھوڑا ہی خرچ کرو۔ کتنا خرچ کرو؟ تھوڑا خرچ کرو۔ اور اگر اللہ کی بارش عطا کردہ سے کھیتی اور باغ تیار ہوا ہے، بندے کی محنت سے پانی نہیں ڈالا گیا ہے، تو اس میں فرمایا تھوڑا اس میں ایک حصہ بڑھا دو، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو کھیتوں کی پیداوار، باغوں کے پھلوں میں پیداوار، یہ ساری چیزوں میں بھی اللہ نے کیا کیا ہے، ایک حصہ رکھا ہے، اس میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی باغ کا مالک پھل میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں نہیں دیتا ہے، اس کی دو شکل ہے، چاہے بیچ کر کے پیسے خرچ کر دو، یا ہو بہو کھیت سے، وہ کھیت ہی سے کیا کرے، پھل ہے تو پھل دے دے، وہیں سے پورا باغو، گیہوں ہے وہیں سے دے دو، سبزی ترکاری وہیں سے نکال دو، یہ بھی شکل ہے۔ ورنہ اس کو بیچ کر کے بھی دینے کا ہے، لیکن دینے کا ہے، اس کے اندر میں کوتاہی کر لینے سے کیا ہے، یہ آخرت میں پکڑ ہے۔ تو اللہ فرمایا اے ایمان والو، خرچ کرو تم پاکیزہ مال، جو کچھ تم کماتے ہو، یعنی ملازمت سے، تجارت سے، دکانداری سے، ایک وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ تم زمین سے نکالتے ہو، یعنی کھیتی باڑی کر کے جو تم کو نکالتے ہو، پھل باغات سے جو نکالتے ہو، اس میں سے بھی تم خرچ کرو۔ اس کی شریعت میں مکمل حصے ہیں، جیسے زکوٰۃ میں 2.5% ہے، اسی طرح سے کسی میں 10واں حصہ ہے، کسی میں 20واں حصہ ہے، وہ فرق کر کے شریعت میں رکھا گیا ہے۔ جو آدمی جس کا مالک ہے، علماء سے تفصیل معلوم کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور خراب چیز مت خرچ کرنے کا ارادہ کرو، یعنی یہ پھل، یہ کھیتی سے جو کچھ اناج آیا، باغ سے جو کچھ پھل توڑا، اس میں بہت سارے قسموں کے ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، خراب بھی ہوں گے، دونوں کوالٹی ہوگی۔ لہذا اللہ فرمائے خرچ کرتے وقت میں اس کا خاص خیال رکھنا کہ وہ خراب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کہ جو پھل بالکل سڑا ہے، خراب ہے، جو نکما ہے، وہ کیا کیا، لے لو غربا، فقراء، مساکین، ضرورت مندوں کو اچھے اچھے چن کر کے کیا کیا، اپنے لیے۔ اللہ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، خرچ کرنا ہے تو اچھا کرنا، خراب چیز کے خرچ کرنے کا ارادہ نہیں کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، اگر تم کو کوئی ایسی چیز دے گا تم پسند کرو گے؟
نہیں پسند کرو گے، تم خود اپنے لیے نہیں پسند کرو گے تو دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ تو اللہ فرمایا کہ ان تغمضوا، اس سے چشم پوشی نہیں کرنا، وعلموا، اللہ جانتا ہے، بے نیاز و تعریف کے لائق ہے۔ خلاصہ یہ ہے اس آیت کریمہ کا، جس طرح سے مال میں زکوٰۃ میں خرچ، اسی طرح کھیتیوں میں بھی خرچ ہے۔ جب کوئی آدمی، کوئی قوم، کوئی لوگ کھیت کے پیداوار میں، باغ کے پیداوار میں خرچ کرنا شریعت کے مطابق سے اللہ کے راستے میں دینا بند کر دیتا ہے تو اس سے برکتیں اللہ نکال دیتا ہے۔ آج کل برکتیں نکلی ہے نہیں نکلی؟ لائیے پھل، آم خرید کر کے لائیے، دیکھیے کاٹتے ہی ساتھ کیڑے نکل جاتے ہیں، سڑا ہوا نکل جاتا ہے، کتنی خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ کھیت سے کتنا کسان لاتا ہے، لاتے لاتے ساری چیزیں سڑ جاتی ہیں، کبھی کبھی کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو اللہ نے حق دیا اس حق کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اگر پورا کریں گے تو کبھی بھی اس میں حوادثات نہیں آئیں گے، اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان کے بڑے اچھے اچھے باغ تھے مدینہ طیبہ میں۔ ایک موقع پر مدینہ طیبہ میں بارش رک گئی تھی، نبی کا زمانہ ہے لیکن بارش رک گئی تھی۔ آپ کہیں گے اتنے نیک لوگ تھے، بارش کیوں رک گئی؟ اس لیے رک گئی کہ رکنے کے وقت میں کیا عمل کرنا چاہیے وہ نبی بتا دیں گے تاکہ آنے والے لوگ سیکھ لیں گے۔ اسی لیے نبی نے بتایا کہ جب بارش نہ ہو تو کیا کرو، نہ ہو تو جشن مناؤ، سڑک پر حکومت سے مانگو، نماز استسقاء پڑھو، کیا کرو، اللہ سے نماز 2 رکعت پڑھ کر دعا کرو۔ لہذا مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، پانی کی تکلیف، خوب تکلیف، باغات سوکھنے لگے، کھیتیاں مرنے لگی، جو کچھ بھی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ بہت اچھا، مدینے میں سب سے مہنگا اور اچھا خوبصورت پھلوں والا باغ، کھجوروں کے۔ کام کرنے والے غلاموں نے آ کر کے کہا کہ آقا اگر آج 1-2 دن کے اندر پانی نہیں ڈالا آپ نے اور پانی کا انتظام نہیں ہوا تو ایک کھجور کا دانہ بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ چلے جاؤ باغ میں، پانی روکنے کا سب سسٹم بناؤ، یعنی کدال لے جاؤ، کدھر سے پانی ڈالنا ہے اور زمین ہموار کرو، ہم پانی کا انتظام کر رہے ہیں۔ غلام لوگ بھی سمجھنے پر مجبور ہو گئے، کہاں سے پانی لائیں گے بھائی، ہم لوگوں کو تو بھیج دے رہے ہیں لیکن یہ پانی لائیں گے تو لائیں گے کہاں سے؟ مدینے میں دور دور تک کی کوئی تالاب نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی ندی نہیں، کہیں پانی کا انتظام نہیں، لیکن یہ کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ اور وہاں پانی روکنے کا بنانے کا سارا سسٹم بناؤ اور ہم پانی کا انتظام کر رہے ہیں۔ لیکن غلام لوگ تھے، آقا کی بات مان کر کے چلے گئے، ہیلے بہانے کچھ نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سیدھے مسجد نبوی میں آئے اور ایک کونے میں بیٹھ کے خوب روئے۔ پہلے اپنا پانی گراؤ تب اللہ بھی پانی گرائے گا، سمجھے؟ یہاں سے اب پانی گرنا بند ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ندامت کے آنسو بہانا بند ہو گیا ہے، آتے ہی نہیں۔ اتنا دل گناہ سے پتھر ہو گیا ہے کہ ندامت اور گناہ کے آنسو سے پانی نکلتا ہی نہیں ہے۔ جب یہاں سے قطرہ گرتا ہے تو سمندروں کے پانی سے بھی زیادہ قیمتی اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ خوب روئے اور یوں کہا، اے اللہ جو تو نے باغ دیا ہے، اس باغ میں نے کبھی خیانت سے کام نہیں لیا ہے، اگر خیانت سے کبھی میں کام لیا ہو تو آپ کی مرضی آگ برسا دیجیے اور میرے باغ کو جلا دیجیے، اور اگر خیانت میں نے کبھی نہیں کی ہے تجھے معلوم ہے تو آج ابو طلحہ کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے اور میں کمزور ہوں، کہیں سے پانی نہیں لا سکتا ہوں، اس لیے میرے باغ کو آج پانی ضرور دیجیے۔ خوب دعا کیے، خوب یقین کے ساتھ میں۔ اتنا کہنا تھا کہ بادل کمڑتا ہوا دور سے آیا اور حضرت ابو طلحہ کے باغ جہاں جہاں تھے وہاں برسا، بارش ہوئی، مدینے میں خوشی کی امیدیں لوگ لیے، شاید پورا مدینہ پہ بارش ہوگی۔ رسول اللہ بھی باہر نکل کر کے دیکھنے لگے کہ یہ بادل امڑتا ہوا آ رہا ہے، اب لگ رہا ہے بارش ہوگی، پورے مدینے کے لوگ سیراب ہوں گے، باغات سیراب ہوں گے، لیکن بس 2-3 جگہ پر میں بارش ہوئی اور بادل واپس چلا گیا۔
کہیں بھی ایک قطرہ بارش نہیں اور ہوئی۔ اللہ کے رسول دیکھتے رہے، غالباً حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھ کے آؤ یہ بادل کہاں برسا ہے۔ جا کے وہ دیکھیں تو آ کر کے کہے یا رسول اللہ ابو طلحہ کے باغ پر برسا ہے اور ارد گرد کہیں بھی ایک قطرہ بھی بارش نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ ابو طلحہ سے میری ملاقات ہو، لیکن دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ خود تشریف لے گئے ہیں، مبارکباد دیے اور فرمایا ابو طلحہ کیا کرتے ہو، کیا کیا آج کہ صرف تیرے ہی باغ پر بارش ہوئی اور کسی کے باغ پر بارش نہیں ہوئی؟ کہا کہ اللہ کے رسول ایسا قصہ ہوا میرے ساتھ، میرے غلاموں نے ایسا کہا اور میں اپنے رب سے ایسا کہا۔ کیا کیا، کیا کرتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میرے باغ میں پھل آتے ہیں اور موسم توڑنے کا ہوتا ہے تو میں سارے کھجور کو توڑ کر کے نیچے کرتا ہوں، اس میں فرق نہیں کرتا ہوں کہ یہ اعلیٰ کوالٹی، یہ ذرا متوسط، یہ فلاں، کچھ بھی نہیں، سب کو میں ملا کر کے 3 حصہ کر دیتا ہوں، شریعت کے بتائے ہوئے مقدار سے بھی زیادہ میں کر دیتا ہوں۔ 3 حصے میں ایک حصہ پورا اللہ کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، وہیں سے کرتا ہوں، اس میں خلط ملط نہیں کرتا ہوں کہ اعلیٰ کوالٹی میرے لیے، متوسط رشتہ داروں کے لیے اور جو سب سے کمتر گھٹیا قسم کے ہے وہ فقراء اور مساکین کے لیے میں کبھی بھی نہیں کرتا ہوں، بلکہ باغ سے اسی طرح 3 حصے کر کے وہیں سے تقسیم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل میری پوری زندگی سے اسی طرح ہوتا آ رہا ہے اور کرتا آ رہا ہوں، کبھی اس میں خیانت نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے صرف تیرے ہی باغ پر بارش اتارا اور کسی کے باغ پر نہیں اتارا ہے، یہ تمہاری اس خیانت سے بچنے کی وجہ سے ہے۔ آج ہم لوگ ضرور خرچ کرتے ہیں، آج مسلمان بھائی بہت سارے سخاوت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کوئی انکار کی بات نہیں ہے۔ اگر خرچ نہیں کرتے مسلمان، خرچ نہیں کرتے ہندوستانی مسلمان صاحب ثروت تو اتنے مدرسے نہیں چلتے، یہ مسجدوں کی رونقیں اتنی اچھی نظر نہیں آتی، اتنے غریب غربا پڑھتے لکھتے نہیں۔ الحمدللہ خوب خرچ کرتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنے مدرسے سب سے زیادہ اس ملک میں چلتے ہیں، دنیا میں کسی ملک میں مدرسہ نہیں چلتا ہے۔ سب سے زیادہ مدرسے کا نظام اسی ملک میں اللہ نے چلا رہا ہے، اور حکومت کے پیسے سے نہیں بلکہ کس کے پیسے سے؟ غریب مسلمانوں کے پیسے سے۔ صرف دارالعلوم دیوبند جو ایک ہے ہمارے ملک میں نامور ادارہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، 60 کروڑ سے زیادہ سالانہ خرچ ہوتا ہے، 1 روپیہ بھی حکومت سے نہیں لیتی، 1 روپیہ بھی نہیں لیتی حکومت سے، چلتا ہے ادارہ۔ 30-35 کنٹل ایک دن میں آٹے پکتے ہیں، چلتا ہے، چلا رہا ہے اللہ۔ روشنی، پانی، بجلی بل کا بالکل پیمنٹ بل سب کرتے ہیں ڈالو، کبھی کوئی کمی نہیں آئی، کبھی قرضہ نہیں ہوا، کبھی مشکل سے چولہے بند نہیں ہوئے۔ یہ سب کیا؟ یہ ہندوستانی مسلمانوں کی عطیات، زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہیں جو آج اتنے ادارے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ نہیں، اگر یہ مسلمان شریعت کے مطابق کرنے لگے تو مسلمانوں میں کوئی فقیر نہیں رہتا، لیکن پھر بھی پورا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ ایک پورا حق ادا نہیں کرتے، خرچ کرنے والے گھٹیا خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے؟ گھٹیا چیز خرچ کرتے، نکما چیز کبھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کا تجربہ ہوتا ہے، اپنے گھروں میں تجربہ کر لیجئے، کسی کو دینا ہوگا تو کھانا کب دیں گے؟ جب خراب ہو جائے گا، بچ جائے گا تب دیں گے۔ شادی ولیمے میں کھانا بچ جائے گا تب کون یاد آئے گا؟ بولیے، مدرسے والے یاد آئیں گے، محتمم صاحب ذرا کھانا ہے لے کے جائیے مدرسے۔ اگر محتمم صاحب کہہ دیے کہ نہیں ہے نہیں لوں گا، یہ بہت گھمنڈ والا محتمم ہے، بہت گھمنڈ والا مولوی ہے، کھانا دے رہے نہیں لے رہا ہے۔ ارے شرم آنی چاہیے کہ کب دے رہے ہو؟ جب سب لوگوں نے ریٹائن کر دیا ہے، جب بچ گیا ہے، جب کوئی کھانے والا نہیں، تب مہمان رسول کے لیے تو پسند کر رہا ہے۔ تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خرچ کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ جو سب سے کم تر ہو، کپڑا کم جو اپنے پہنیں گے اس سے کم درجے کے امام صاحب کو دیں گے، مؤذن صاحب کو دیں گے، رشتہ داروں کو دیں گے، زکوٰۃ ملائیں گے، دکان میں جاتے ہی کیا کہیں گے؟
دکان والا بھی سیکھ گیا ہے، اگر زیادہ کپڑا لیں گے تو پوچھے گا کہ یہ دینے کے لیے لے رہے ہیں کیا، پہلے پوچھتا ہے وہ لوگ اس سال کتنا ہم تقسیم کر رہے ہیں، اس حساب سے کپڑا نکالوں کیا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان خرچ کرے گا لیکن 50 روپے کی ساڑی خرچ کرے گا، یہ 500 کا نہیں خرچ کرے گا۔ اس لیے غیر مسلم بھی پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ میں بانٹنے کے والے کپڑا چاہیے کیا، امام صاحب کو دینے والا چاہیے کیا، پہلے سے ان کو بھی معلوم ہے یہ گھٹیا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، نام نمود کے لوگ ہیں۔ مسجد میں بھی آئیے تو دیکھیے سب سے خراب نوٹ چھانٹ کر کے نکال کر کے چادر میں ڈال دیں گے، اپنے اچھے رکھ لیں گے۔ یہ سب حرکتیں جس کی وجہ سے اس کی برکتیں زندگی میں نہیں آتی ہے، اس کی رحمتیں زندگی میں نہیں آتی، خوشحالی نہیں آتی ہے۔ خرچ کیا لیکن فائدہ جس کو کہتے ہیں نا ہاتھ میں آیا منہ میں نہیں آیا، وہ قصہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا اچھی چیز کا خرچ کرو، پہلا کام تو یہ کام کرو کہ تم کو جتنا حق بتایا گیا ہے وہ خرچ کرو۔ دوسری بات اچھی چیز خرچ کرو، ایسی چیز خرچ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ خود پسند کرتے ہو۔ اگر تم کو وہ پسند نہیں ہے تو تم دوسروں کے لیے بھی اس کو پسند نہیں کرو، یہ ایمان اور مومن کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، غالباً حضرت ابو دردہ یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ نبی نے ہاتھ پکڑا، کہا چلو میرے ساتھ۔ پوچھے نہیں کہاں جائیں گے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ آج اپنے ہاتھ سے ایک مسواک توڑ کر کے لاؤ۔ چلے گئے ذرا احد کی طرف اور ایک درخت کو دیکھیں، دو درخت کو دیکھیں، کس سے توڑوں کس سے مسواک۔ ایک درخت پر نظر پڑی تو بہت ہی اچھی شاخ سیدھا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ توڑنے کا دل چاہتا ہے اور اس کو مسواک اپنا بناؤں گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں چڑھتا ہوں درخت پہ اور وہاں سے توڑ لاتا ہوں۔ وہ اس میں کاٹے، ببل کا جھاڑ اس میں کاٹے۔ آپ نے فرمایا نہیں چڑھو گے تو تکلیف ہوگی، کانٹے چبھیں گے، پریشانی ہوگی، چھوڑو میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ آپ یا رسول اللہ مت چڑھیے، آپ کو تکلیف ہوگی، یہ تکلیف ہم برداشت کریں گے۔ دونوں میں بحث ہو رہی ہے۔ میرا دل چاہتا اپنے ہاتھ سے میں توڑوں آج۔ اللہ کے رسول ہاتھ ایسے اٹھائیں تو شاخ آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ کھڑے ہیں اور شاخ ہاتھ میں آئے، آپ نے توڑا، اس کے دو حصے بنائے۔ تو ظاہر ہے کہ شاخ کی دو کیفیت ہوتی ہے، شروع میں ذرا سا کیا ہے موٹی ہے، آگے چل کر کے تھوڑی سی پتلی ہے اور تھوڑے سے ٹیڑھا بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے دو حصے بنائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں دیکھ رہا تھا بہت غور سے، دیکھیں کیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ صاف ہم کرتا، صفائی ہم کرتے، توڑتے ہم، لیکن نبی نے ہم کو یہ کرنے نہیں دیے، خود کیے۔ میں غور سے دیکھ رہا اب کیا کریں گے، نبی نے دو ٹکڑا کیا۔ سمجھ گئے، کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ شاید ایک ٹکڑا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ دل میں یہ بھی بات آ گئی کہ دیں گے تو پتلا والا دیں گے، کیا دیں گے، اور یہ سوچنا بھی ان کا صحیح ہے، اس لیے کہ نبی اعلیٰ ہیں تو اچھا رکھیں گے، بڑے ہیں تو بڑے رکھیں گے، اچھے رکھیں گے۔ یہ سوچنا بھی ایک طرح کی ان کی عزت اور احترام میں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر نبی دیں گے تو مجھے یہ حصہ دیں گے اور اپنے اچھا والا نیچے والا حصہ رکھیں گے، لیکن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا وہ بہترین حصہ نیچے والا مجھے دیا اور کہا ابو دردہ تو بھی ایک مسواک لے لے اور ایک میں بھی رکھ لیتا ہوں۔ میں جب یہ منظر دیکھا کہ خراب میرے پاس نہیں، اچھا میرے کے لیے اور پتلا باریک اپنے لیے، میں تڑپ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ یہ رکھ لیجئے، ہم وہ رکھ لیتے، ہم غلام ہیں آپ کے خادم ہیں، ہم کو یہ رکھنے دیجئے، آپ اچھا رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دردہ جو مجھے پسند نہیں وہ تیرے لیے بھی پسند نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ اچھا تو میں نے اچھا تم کو دیا، اگر میں تجھے گھٹیا دے دیتا کل قیامت میں اگر اللہ مجھ سے پوچھتا تو جواب محمد کے پاس نہیں بنتا۔ چھوڑیے یہ دور کی بات، مسجد، مدرسہ، دینی خدمات، یہاں وہاں ماں باپ میں فرق کر رہے ہیں لوگ، کر رہے نہیں کر رہے، ماں باپ میں فرق کر رہے، باسی روٹی ماں کو دے دو،
بچ گئی روٹی اس کو کھلا دو، بوڑھے باپ کو دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے معاشرے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ بہو اگر ایسا کرتی ہے تو کل کا وہ بھی انتظار کرے، وہ بیٹا اگر ماں باپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو کل کے لیے وہ بھی انتظار کرے، تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اس لیے اگر تم تازہ کھاتے ہو تو ان کو بھی تازہ کھلاؤ، تم اچھا کھاتے ہو تو ماں باپ کو بھی اچھا کھلاؤ، تب کل تیرے لیے بھی اللہ راستہ آسان کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ خرچ کرو لیکن اچھی چیزیں خرچ کرو۔ کس کے نام پر دے رہے ہو؟ اللہ کے۔ دیتے ہیں گھٹیا اور مانگتے ہیں اچھا، تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ اسی لیے دیئے بھی اچھا تو ملے گا بھی اچھا۔ یہی دنیا کا اصول ہے، یہی آخرت کا بھی اصول ہے۔ اللہ فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ إِلَّا أَن وَاعْلَمُوا، جان لو اللہ بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ تم دو یا نہ دو، وہ محتاج نہیں ہے۔ دو گے تو تیرا بھلا ہوگا، تیری آخرت بنے گی، تجھے ثواب ملے گا۔ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ نیکی زبان سے بھی کیا کیجیے، صدقات اپنی زبان سے بھی کیا کیجیے۔ یہ بہترین نیکی ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ زبان سے سچ بولنا، نرم بولنا، دل کو دکھانا نہیں، کسی کو اذیت نہیں دینا، بلکہ اس پر اچھے کام کرنا، دوسری گزر کر دینا۔ نیکی کرو تو اس کی خوب حفاظت کرو تاکہ آخرت میں وہ کام آ جائے۔ تیسری بات یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح دنیا کی کوئی چیز چلے جانے سے افسوس ہوتا ہے، اسی طرح نیکی کے چلے جانے پر بھی افسوس کیا کیجئے کہ میرے پاس اتنی نیکیاں تھی، وہ کیسے چلی گئی اور کیوں چلی گئی۔ دنیا میں بھی پتہ چل جاتا ہے، نیکی جب چلی جائے گی تو اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ نیکی کرنا بند ہو جائے گا، یہ سمجھ لیجئے میری نیکی بھی چلی گئی ہے۔ جب نیکیاں جمع چلی گئی تو سمجھیے نیکی کا راستہ بھی اللہ بند کر دیتا ہے۔ جب نیکی کا راستہ بند ہو جائے، نیکی کرنا آپ سے رک گیا تو سمجھیے میری نیکی بھی اکاؤنٹ سے ختم ہو گیا ہے۔ فوراً اس کو بھرپائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے آخری بات ہے کہ ہمیشہ اللہ کے نام پر اچھا کیا کیجیے، اچھا دیا کیجیے۔ اللہ بھی اچھا سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ اپنی شان اور اپنی کریمی سے عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ جب دیتا ہے تو اپنی کریم ہونے کے ناطے سے دیتا ہے، اور دنیا کا کوئی سخی دیتا ہے تو دنیا کی سخاوت پر نظر رکھ کر کے دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی